میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے، مجھے اس چیز سے چک احساس مطلب نہ تھا، مگر گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھی اور پسند کی، مجھے تصویر دکھائی، مجھے تو ایک عام سی لڑکی لگی، مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی پسند ہے تو اوکے کرو، منگنی ہو گئی۔ بس میں نے نہ تو کبھی کال کی اور نہ ہی کبھی ان کے گھر گیا، مجھے یہ سب چیزوں کی فکر نہ تھی، اپنی زندگی میں خوش تھا، اپنا کام تھا، اچھا کما لیتا تھا، اب اوپر فلائٹ تھا، باہر کھانا کھاتا اور سو جاتا، پورا دن نیچے کام پر گزار دیتا، دل کرتا تو گھر چلا جاتا۔ میری شادی کا دن آ گیا، میں نے گھر بس نکاح کرو اور کوئی رسم وغیرہ رہنے دو، مجھے بس یہی تھا کہ ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، بس کھانا پینا اور جو ضروریات کی چیزیں مانگ لائے تو مطلب یہ کہ شادی نام بھی ہوتی تو اپنا گزارا ہو رہا تھا، شادی ہو جائے تو بھی کوئی فرق تو پڑنا نہیں، شادی ہوئی، لڑکی کے گھر کو گھر لے آئے اور باقی تمام رسمیں بھی ہو گئیں۔ اس کے بعد جب میں اپنے کمرے میں گیا، خیر میں نے یہ کہاں پڑھا تھا کہ شادی کے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، میں نے وہ بھی ادا کر لیے اور اسی بہانے سے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ ویسے میں پہلے بھی کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا اور نماز کے بعد میں سو گیا، جو میری روٹین تھی، مجھے نیند آئی اور میں سو گیا، نہ مجھے خوشی تھی اور نہ غم۔ شادی کے اگلے دن میں اٹھا اور کام پر گیا، 2 دن ایسے ہی گزر گئے، بات چیت ہوئی بس اتنی ہی جتنی۔ اس نے پوچھا کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں ناخوش بھی نہیں ہوں، میں لوگوں کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لیتا ہوں، بس میں نے اس کو تعلیم پوچھی اور نہ کچھ اور، کیونکہ میں نے کون سا اس سے جواب کروانی تھی۔ دراصل مجھے شادی کے بعد والی زندگی کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرا ایسا دوست تھا۔ 1-2 بار ایسے گھر چھوڑنے گیا امی کے کہنے پر، نہ میں نے اسے کہا کہ تم ایسے جیا کرو، پڑھو کہ ایسے جیو یا نہ کرو ایسے، کچھ نہیں، اس کا جو اچھا لگے وہ بس وہی ہی کرے، مطلب اپنا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی بندہ ہے یا کوئی اور چیز۔ میں سویا ہوا تھا، پاؤں کے انگوٹھے اس نے پکڑ کر ہلائے اور کہا اٹھیے نماز پڑھیے۔ میں نے ارد گرد خیر اس سے کچھ نہ کہا، اگر کوئی ملازم اٹھاتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ میں بولا کچھ نہیں اور سوچا چلو اب اٹھ گیا ہوں تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بستر پر سونے لگا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی، میں سویا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ نہایا، وہ بولی ناشتہ بنا دوں تو میں نے کہا نہیں میں لیٹ کھاؤں گا، تو مجھے کام پر کسی کی کال آئی تو میں کام پر چلا گیا۔ اس دن کام بہت زیادہ تھا، میں لیٹ ہو گیا اور فلیٹ پر ہی سو گیا۔ اگلے دن میں گھر آیا تو امی نے کلاس لی کہ میں گھر کیوں نہیں آئے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، جتنا بھی لیٹ ہو جائے گھر لازمی آنا ہے۔ وہ پاس ہی کھڑی تھی، میں نے اچھا کہا اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ کچھ دیر میں کمرے میں آ گئی، میں نے پوچھا امی سے کچھ آپ نے کہا تو اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ اگلی صبح اس نے مجھے پھر اٹھا دیا تو وہ خود جائے نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، اب بندہ نماز کے لیے اٹھانے پر اسے کیا کہے، اب تک ہمارے درمیان ازواجی تعلق قائم نہ ہوا تھا۔ خیر میں اٹھا اور شرم و شرمی وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ میری بات سنیے، میں نے کہا جی کہیے، تو اس نے کہا میں بیوی ہوں آپ کی، میں نے کہا جی پتہ ہے، تو اس نے کہا بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگی اور میں خاموشی سے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ ہماری شادی کو 5 دن ہو گئے تھے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو مجھے نامرد کہہ کر کب کی چھوڑ چکی ہوتی۔ بس اس سے اگلی رات وہ مجھ سے شرارتیں کرنے لگی اور میرے جسم کو سہلانے لگی، تو میں نے جیسے تیسے اس کا حق ازواجیت ادا کر دیا، یا یوں سمجھے اس نے اپنا حق لے لیا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی میں داخل ہونے لگی، خیر میرے بھی مزے ہونے لگے، ہر چیز تیار ملنے لگی، کپڑے جوتے وغیرہ ہر چیز اپنی جگہ پر ملتی، کہیں بھی پھینک دو نماز پڑھنے لگا اب ہم کافی گل مل گئے تھے۔ اس نے قرآن پڑھنا تو میرا سر اس کی گود میں ہوتا یا اس کی ٹانگوں پر آواز پیاری تھی، اثر بھی سو بھی جاتا، جب تک میں خود نہ اٹھتا وہ اٹھاتی نہیں، قرآن پڑھتی رہتی۔ اب مجھے کام پر اکثر دیر ہونے لگی تھی، اس کی گود میں سر رکھ کر سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
ایک بات اور، ایک دن جب میں کام پر جانے لگا تو اسے آواز دی اور اس نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ شام کو گھر آیا تو رنگ روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے اتنا خوش کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو کام ہی بہت آسان ہے، اب ہر روز ماتھا چوم کر جاتا ہوں۔ کہیں بھی ہوتی ہے گھر، اگر وہ مصروف بھی ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے میں آ جاتی ہے تاکہ اس کا ماتھا چوم سکوں۔ نرم لہجہ، کمال کی گفتگو، کمال کی محبت، ویسن کا کھانا، سکون کی نیند، زندگی مکمل ہو گئی۔ زندگی میں لوگوں کے لیے جب سے داخل ہوتے ہیں اور اب آپ پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، کیا جرت ہماری جو کسی بات پر نافرمانی کر سکیں۔ میرا تو کئی بار اس سے دل نکال کر دینے کا دل کیا۔ خاموش محبت بہت پیاری ہوتی ہے۔ محبت احساس کی نہیں، لفظ کی ہوتی ہے۔ محبت کا درک عزت سے ہے۔ عورت کا احساس دلواؤ کہ وہ آپ کی ہے، وہ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر دے گی، آپ کا اس پر بھی حق ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔